बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो में इजाफा है। वीडियो आप आगे जाके देखेंगे। कराची में सदर में धमाका हुआ है। सदर कराची शहर का सबसे बड़ा मरकज़, तिजारती मरकज़ और रिहायशी भी है। यहाँ धमाका हुआ है और जो इत्तलात आ रही है वो तशवीशनाक है कि एक कचरा कुंडी के नज़दीक एक मोटरसाइकिल थी या कचरा कुंडी में, वहाँ पर ये धमाका ख़ेज़ मवाद मौजूद था। गालिबन टाइम डिवाइस थी। एक सरकारी गाड़ी करीब से गुजरी है, उस मौके पर धमाका हुआ है और अभी इब्तिदाई इत्तलात आ रही हैं, लेकिन इस धमाके के नतीजे में मुतादिद गाड़ियाँ तबाह हुई हैं, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। बाज़ार ऐसी ये तादाद 5 से 6 बताई जा रही है ज़ख्मियों की, जिनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। और ये शहर का अहम तरीन मरकज़ है, रेड जोन से नज़दीक है और यहाँ पर धमाका होना, कराची में एक लंबे अरसे के बाद हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी की ये वारदात अंजाम दी गई है। इससे पहले बल्दिया में हमारे सामने एक बड़ी वारदात थी या शेरशाह के इलाके में धमाके हुए थे, लेकिन अब कराची में ये वारदात अंजाम दी गई है। इस बारे में कानून नाफिज करने वाले इदारे बिल्कुल इब्तिदाई मराहिल हैं, तो वो अपना काम कर रहे हैं। मज़ीद मालूमात सामने आएंगी। मैंने इसे अपनी वीडियो का हिस्सा बनाया है। अब इसके बाद आप मेरी जो वीडियो है वो भी देख सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब और फेसबुक पर मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अटक में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया है और साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने अटक को भी फतह कर लिया है। भरपूर बड़ा कामयाब शानदार जलसा था अटक का ये जलसा। इसके मनाजिर भी मैं मुसलसल आपको देख रहा हूँ। इस जलसे में क्या हुआ इसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान की फौज ने अपने तर्जुमान इदारे इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के जरिए बता दिया है कि सब्र की एक हद होती है, वो हद क्रॉस हो गई है। उन्हें और उनके अफसरान को सियासत में घसीटने का सिलसिला बहुत बढ़ गया है। यह सिलसिला बंद होना चाहिए, इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक काम जो फौरी तौर पर करना चाहिए था, अब बिल आखिर कर लिया है। इसका नतीजा क्या निकल सकता है इसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात अटक के जलसे की। इमरान खान साहब ने अटक में जलसा किया, भरपूर जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था। और इमरान खान साहब ने खुद भी कहा कि इस ग्राउंड को या यहाँ पर जो ज़मीन तैयार की गई थी जलसे के लिए, उसे और बड़ा तैयार करना चाहिए था। लोग बाहर तक मौजूद हैं और ये मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों से पूछा, मालूम किया सहाफ़ियों से, तो उनका ये कहना था ये बात दुरुस्त है। ये जलसागाह में तो जलसागाह के बाहर भी ये जलसा मौजूद था, बहुत भरपूर जलसा था। जो आंतरीन बातें इमरान खान साहब ने जलसे में की हैं उनकी बात करें तो इमरान खान साहब ने एक बात अपनी गुज़श्ता तकारीर से मुख्तलिफ की। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान साहब तकरीबन कमोबेश एक जैसी तकरीर कर रहे हैं जलसों में, तो ये जो एक जैसी तकारीर हैं इनसे क्या होगा। मैंने आपको बार बार कहा कि इमरान खान साहब जिन शहरों में जा रहे हैं, जहां लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये पूरा प्लान 6 से 20 मई तक का जो चॉकआउट किया, इसे मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर चॉकआउट किया। इससे पहले 3 से 4 बड़े जलसे किए गए थे। इस्लामाबाद जलसा हुआ, पेशावर हुआ, कराची हुआ, लाहौर हुआ और अब ये जलसे। तो ये इसलिए हैं कि इमरान खान साहब लोगों के दरमियान खुद जा रहे हैं। लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में जुड़ते हैं और फिर जो कॉल मिलती है आने की, उस पर चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बड़ी तादाद में लोग आएंगे। इसलिए इमरान खान साहब अपनी ये एफर्ट बहुत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। तकरीर हर बार मुख्तलिफ का मसला अगर होता तो ये जो लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, जो इमरान खान साहब को दिन में 1 बार सुन ही लेते हैं, ये लोग, और यूट्यूब पर ये खिताब मुसलसल मौजूद होते हैं, तो ये लोग इस तरह से ना आ रहे होते। ये इसीलिए आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। तो इमरान खान साहब ने सबसे अहम इस जलसे में जो बात की वो ये थी कि जो साजिश रोक सकते थे, जब हमें साजिश का पता चला तो जो साजिश रोक सकते थे उनको बताया। इमरान खान साहब कहते हैं जो साजिश रोक सकते थे उनको बताया, मैंने भी बताया और अपने फाइनेंस मिनिस्टर वजीर खजाना शौकत तरीन को भी कहा बताओ। लेकिन अफसोस हम साजिश नहीं रोक सके। मैं रिपीट कर देता हूं, इमरान खान साहब कहते हैं जो साजिश रोक सकते थे मैंने उनको बताया, शौकत तरीन को भी कहा बताओ, लेकिन अफसोस कि हम साजिश नहीं रोक सके। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा जब तक इलेक्शन की कॉल नहीं आती हमारी तहरीक जारी रहेगी। हमारे सरकारी मुलाजमीन, हमारे फौजी जो खुद एहतजाज में शिरकत नहीं कर सकते, ये पाबंदी है, अपनी फैमिलीज को एहतजाज में भेजें। मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अमेरिका के गुलामों की हुकूमत को नहीं मानूंगा। अटक में खिताब करते हुए इमरान खान साहब ने यह भी कहा। इतनी भरपूर तादाद में अटक में यह जलसा क्यों हुआ एक छोटे शहर में? इसलिए कि अटक के 2018 के वोट्स आप देखें तो दोनों वोट्स आपको एक कहानी सुनाते हैं कि यहां तहरीक इंसाफ 2018 में भी भरपूर पॉपुलर थी, कैंडिडेट भी तगड़ा था,
تحریک انصاف بھی پاپولر تھی. اٹک 1 میں اور اٹک 2 میں جو مسلم لیگ نون کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ تھی مسلم لیگ نون, جو ووٹوں کا فرق تھا وہ ایک جگہ تھا 64,000 کا اور ایک جگہ ووٹوں کا فرق تھا 44,000 کا. بھاری مارجن سے پاکستان تحریک انصاف نے کامیابی حاصل کی تھی, اور یہ بھاری مارجن جو ہے وہ ڈیمیج بھی نہیں ہوا. یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جتنی پاپولر تھی اس سے زیادہ پاپولر اب ہے, اسی لیے ہمیں یہ کامیاب جلسہ دیکھنے کو ملا ہے. پاکستانی فوج کی بات کریں, میں نے آپ کو بتایا تھا فوج نے اب یہ بتا دیا ہے کہ صبر کی ایک حد ہوتی ہے, وہ حد ہو گئی ہے. ایک بیان جاری کیا گیا, جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں مسلسل ہرزہ سرائی کر رہے تھے. آصف علی زرداری نے کی, اس سے پہلے ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے قومی اسمبلی کے فلور پر کی تھی. مریم نواز شریف نے کی, ایک سے زائد بار کی, عدالت میں لکھ کر دیا تھا جنرل فیض حمید کا نام. کچھ اور لوگ جن سے وابستہ ہیں, کچھ صحافی ہیں جو کھلے طور پر ان سے وابستہ ہیں, وہ صحافی, اور اس کے علاوہ کچھ ایسی شخصیات جو نہ صحافت میں نہ سیاست میں وہ بھی ان کے لیے کام کر رہی ہیں, اور یہ سب کے سب مل کر جنرل فیض حمید کو ٹارگٹ کر رہے تھے. تو اب آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک بیان اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے. خاص طور پر آصف علی زرداری نے کل حد کر دی. آصف علی زرداری نے کہا فیض حمید تو خود کھڈے لائن ہے, تو اس پر ایک بیان آ گیا ہے اور کہا ہے پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے. پشاور کور 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہراول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے. اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے. اس وقت یہ بہترین اور پروفیشنل ہاتھ جنرل فیض حمید صاحب کے ہیں. پشاور کور کمانڈر کے حوالے سے اہم سینئر سیاستدانوں کے حالیہ بیانات انتہائی نامناسب ہیں. ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں. افواج پاکستان کے بہادر سپاہی اور آفیسرز ہمہ وقت وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں. اسی لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے یہ توقع کی جاتی ہے, یعنی یہ لوگ جن میں آصف علی زرداری ہیں, بلاول بھٹو زرداری ہیں, مریم نواز شریف ہیں, مریم کی جماعت کے لوگ ہیں, ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اسی لیے سینئر قومی سیاسی قیادت سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ادارے کے خلاف ایسے متنازع بیانات سے اجتناب کریں. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی جانب سے بتایا گیا ہے, اور انہوں نے جو منع کیا ہے وہ صاف طور پر سیاستدانوں کو منع کیا ہے. کیسے منع کیا ہے مریم کو, یہ میں پہلے آپ کو بتا دوں. شیخ رشید کو کیسے منع کیا ہے, شیخ رشید کو بھی منع کیا, وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. مریم کے بارے میں جناب بابر افتخار صاحب نے دنیا نیوز پر بات کی اجمل جامی اور مجیب الرحمان شامی صاحب سے, اور کہا کہ آرمی چیف کی تقرری سے متعلق باتیں بالکل بھی مناسب نہیں ہیں. یہ مریم نے آج کی تھی بات. تقرری کا طریقہ کار آئین اور قانون میں وضع کر دیا ہے. تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہو جائے گی. اس موضوع کو بحث بنانا اور بات چیت کرنا اس موضوع کو متنازع بنانے کے مترادف ہے. آرمی چیف کی تقرری سے متعلق ایک بار پھر درخواست ہے, اس کو موضوع بحث نہ بنائیں. یہ صاف طور پر مریم کو بتایا گیا ہے, کیونکہ مریم نے کہا تھا کہ نیا آرمی چیف جو ہے وہ بے داغ ہونا چاہیے. یہ اس طرح کی خواہشیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں, حالانکہ خود اپنے اوپر کتنے داغ لگے ہیں یہ لوگ نہیں دیکھتے. اس کے بعد کہا گیا ہے شیخ رشید کو کیسے منع کیا گیا ہے. سیاستدانوں کی جانب سے الیکشن کروانے کے مطالبے کے سوال پر ترجمان پاک فوج نے کہا کہ الیکشن کرانے سے متعلق ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, سیاست کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں. 1 سال سے واضح طور پر عمل کر کے دکھایا ہے. کسی بھی ضمنی انتخابات, بلدیاتی انتخابات سمیت دیگر سیاسی معاملات دیکھ لیں, ہم نے واضح طور پر ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا. اب اس کی تصدیق تمام سیاستدان کر رہے ہیں. سیاسی صورتحال میں مداخلت کی باتیں مناسب نہیں, یہ کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتی. شیخ رشید صاحب نے کہا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے انتخابات کروا دیں, یہ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں گے کہ انتخابات کروا دیں. عمران خان صاحب کا بھی ایک بیان اس سلسلے میں پیش کیا جاتا ہے, اور عمران خان صاحب نے کہا تھا جس کسی کی بھی غلطی ہے ان سے کہتا ہوں الیکشن کرواؤ. تو یہ بتا دیا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کروائے گا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے, کس کی ٹیم بنا ہوا ہے, یہ صاف طور پر ہمیں نظر آتا ہے. اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک کام جو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, بہت پہلے کرنا چاہیے تھا, اب کر دیا ہے. تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ سے متعلق فیصلے پر نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے پاکستان تحریک انصاف نے. عمران خان نے تحریک عدم اعتماد کی ووٹنگ اور ڈیپٹی اسپیکر جو قاسم سوری کی رولنگ تھی فواد چودھری کی تقریر کے بعد, اس سے متعلق فیصلے پر سپریم کورٹ میں نظر ثانی اپیل دائر کر دی ہے. اپیل میں درخواست کی ہے کہ 7 اپریل کے فیصلے میں کئی سقم موجود ہیں جن پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ نے 7 اپریل کو عدم اعتماد کی تحریک پر 9 اپریل کو ووٹنگ کرانے کا حکم دیا تھا. اسمبلی کی کارروائی کے دوران ڈیپٹی اسپیکر نے آئین کے آرٹیکل 5 پر عمل درآمد کیا. درخواست گزار جو کہ حکومت کے سربراہ تھے,
ان کا ڈیپٹی اسپیکر کے اقدامات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ اسد قیصر اور قاسم سوری کا اپیل میں کہنا ہے کہ عدالت اسپیکر یا ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ 7 اپریل کے فیصلے کے ذریعے اختیارات کی تقسیم کے آئینی اصول سے انحراف کیا گیا۔ عدالتیں پارلیمانی کارروائی پر تجاوز نہیں کر سکتی۔ اتوار کو عدالت لگانے کی کوئی ایمرجنسی نہیں تھی، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اب اس سلسلے میں نے خود پاکستان ٹیلی ویژن پر مونا عالم کے پروگرام میں بھی بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ کیا ہم یہ دیکھیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگلے چیف جسٹس آنے والے کچھ دنوں میں بنیں گے۔ یعنی ہمارے سامنے اس وقت چیف جسٹس ہیں مسٹر جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، پھر ایک چیف جسٹس اور اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نمبر ہے آگے جا کر، تو ان کے درمیان اور عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان ہمیں ایک ایسی چیز نظر آتی ہے جس میں خط و کتابت ہوتی ہے، ایک دوسرے سے سوالات ہوتے ہیں، اور نظر آتا ہے کہ کچھ بہت خوشگوار نہیں ہے صورتحال، اور اس پر دونوں جانب سے لکھ کر میڈیا کے ذریعے، بیانات کے ذریعے بات کی جاتی ہے۔ تو کیا ہماری قومی اسمبلی اس طرح کی کوئی رولنگ دے سکتی ہے کہ آپ دونوں یہ لڑائی بند کر دیں؟ یہ مناسب نہیں ہے، آپ اپنی عدالت اس کمرے میں لگائیں، آپ اپنی عدالت اس کمرے میں لگائیں، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات میں نے پاکستان ٹیلی ویژن پہ کی تھی، اور یہی بات میں اب دوبارہ بھی کروں تو بالکل اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اپنی درخواست میں کہتی ہے کہ ایک اختیار ہے جو پارلیمان کا ہے، اس اختیار سے تجاوز نہیں کیا جا سکتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہوا ہے، اس پر نظر ثانی درخواست دائر کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے خطاب میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، وہ گرفتار ہوئے تو بھی تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ اس بنیاد پر ہے کہ فضل الرحمان نے ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا ہے کہ فتنہ عمرانی اور عمران خان، پھر انہوں نے اپنے بیانات میں مسلسل اپنی گفتگو میں فضل الرحمان نے اکسایا ہے کہ عمران خان نعوذ باللہ خود کو اللہ سے کمپیئر کرتے ہیں، ان کے مطابق نعوذ باللہ عمران خان خود کو انبیاء علیہم السلام کی جگہ رکھتے ہیں فضل الرحمان کے مطابق، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر کسی بھی شخص کے جذبات بھڑکا کر کسی بھی بہت جذباتی مسلمان کو آمادہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کوئی چیز اپنے ہاتھ میں قانون لیتے ہوئے کر گزرے۔ ایسا ہی معاملہ ہم نے دیکھا تھا، رانا ثناء اللہ کے بیانات تھے جن کی بنیاد پر سلمان تاثیر صاحب کی جان لی گئی تھی۔ حالانکہ سلمان تاثیر صاحب نے بعد میں مہر بخاری صاحب نے گواہی بھی دی تھی کہ یہ جو سلمان تاثیر صاحب کا بیان تھا جس پر رانا ثناء اللہ صاحب نے اکسایا تھا، وہ بیان جو تھا وہ قانون کے بارے میں تھا، وہ توہین کے بارے میں نہیں تھا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں۔